السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ آج کا واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت و بادشاہت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سی انعامات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، بلا شبہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ سورۃ النمل میں بیان کیا ہے، آیات نمبر 15 تا 16 میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائیے جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، چرند پرند اور اپنی دیگر مخلوق پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، تم سب اپنے بھیلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند ڈالے۔ سورۃ النمل میں بیان کیا ہے، آیات نمبر 17 تا 18 میں۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا اور میرا جی چاہا میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی یہ جملے کہے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ کو نماز میں وہ باتیں کہتے سنا ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا، اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں اور جنات کا مسخر ہونا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزہ کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے تخت پر بیٹھ جاتے، ہوا کو حکم دیتے لے چل، وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح بعض شیاطین کو بھی ہم نے ان سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے سمندر میں غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ ہم ہی ان سب کے نگہبان تھے۔ سورۃ الانبیاء میں بیان کیا ہے، آیات نمبر 81 تا 82 میں۔ پس ہم نے ہوا کو ان سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جو آپ علیہ السلام کے حکم سے جہاں آپ پہنچنا چاہتے وہاں بآسانی پہنچ جاتے تھے۔ طاقتور جنات کو بھی ان کے تابع بنا دیا جو عمارت بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے تھے۔ دوسرے سرکش اور کافر جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا یہ ہمارا عطیہ ہے، آپ چاہیں تو دوسروں پر احسان کیجئے یا نہ کیجئے، آپ سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہترین ٹھکانہ جنت ہے۔ سورۃ سواد میں بیان کیا ہے، آیات نمبر 36 تا 40 میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو عذرا محبت آپ علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان بیٹا عطا فرمایا جو بڑا نیک بندہ، اپنے رب کی طرف بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے رب کے ذکر پر مال کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ وہ سورج چھپ گیا۔ انہوں نے حکم دیا، ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ۔ پس وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ سورۃ سواد میں بیان کیا ہے، آیات نمبر 30 تا 33 میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا، اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کے معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقہ میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کر دے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو اس نے ہدہد نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس سبا ایک ملک کا نام ہے کہ ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے جسے اللہ کی طرف سے ضرورت کی ہر چیز کی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو
खूबसूरत बनाकर पेश किया है, इन्हें सीधी राह से रोक दिया है, बस वो हदायत से हट चुके हैं, इसीलिए वो अल्लाह को सजदा नहीं करते जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है, और वो सब कुछ जानता है जो तुम छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो। अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, वही अर्श अजीम का रब है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी हम देखेंगे कि तुमने सच कहा है या झूठे हो। तुम मेरा ये ख़त लेकर जाओ और इनके सामने डाल दो, फिर इनके पास ज़रा हट कर देखो कि वो क्या जवाब देती हैं। सूरतुल नमल में बयान किया है, आयात नंबर 20 था 28 में। मलका बल्कीस को इस्लाम की दावत और इसका अपने वज़ीरों से मशवरा। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर हुद मलका बल्कीस के पास पहुंचा और मलका बल्कीस के सामने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त डाल दिया, मलका ने ख़त देखा कि इसकी इब्तदा बिस्मिल्लाह से हो रही है और साथ साथ मलका बल्कीस को मुसलमान होने की दावत दी गई है। मलका बल्कीस ने अपने वज़ीरों से मशवरा किया कि क्या किया जाए। उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, आप जो भी हुक्म करेंगे हम तमील करने के लिए तैयार हैं, जैसा आप चाहें करें। फरमाने इलाही है, तर्जमा कंजुल ईमान। वो मलका सबा कहने लगी, ए सरदार, मेरी तरफ एक अहम ख़त डाला गया है, बिलाशुबा जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। बेशक इसकी इब्तदा अल्लाह के नाम से है जो खूब बख्शने वाला, बेहद रहम करने वाला है। इसमें लिखा है, तुम मेरे मुकाबला में सरकशी ना करो, मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। इस मलका ने कहा, ए कौम के सरदारों, इस मामला में मुझे अपना मशवरा दो। जब तक तुम मौजूद ना हो मैं किसी मामला का कतई फैसला नहीं करती। इन सब ने जवाब दिया, हम बड़े ताकतवर और सख्त जंगजू लड़ने वाले हैं, फैसला का इख्तियार आपके पास है, कि आप खुद ही सोच लीजिए आप हमें क्या हुक्म देती हैं। सूरतुल नमल में बयान किया है, आयात नंबर 29 था 33 में। मलका बल्कीस का वज़ीर को जवाब। मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़ते ही ये समझ चुकी थी कि हमारे अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और इनके लश्कर का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं है, इसलिए हमें इनसे सुलह कर लेना बेहतर है। लिहाजा इसने अपने वज़रा को कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन को जलील कर देते हैं, इसलिए बेहतर है कि हम कुछ ताइफ़ देकर यह अंदाज़ा लगा लूँ कि वो बादशाह है या अल्लाह के नबी है। अगर वो बादशाह होंगे तो कीमती ताइफ़ फ़ौरन कबूल कर लेंगे और हमसे सुलह कर लेंगे। अगर वो अल्लाह के नबी होंगे तो हमें इन पर ईमान लाना ज़रूरी होगा। फरमाने इलाही है, तर्जमा कंजुल ईमान। इस मलका ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो इसे बर्बाद और वहाँ के बाइज़्ज़त लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। इस मलका ने कहा, बेशक हम इनके पास हदिया बेचती हूँ, फिर देखती हूँ मेरे कासिद क्या जवाब लेकर आती हैं। सूरतुल नमल में बयान किया है, आयात नंबर 34 था 35 में। मलका बल्कीस की तरफ से ताइफ़ मिलने पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रद्द-ए-अमल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस के भेजे हुए ताइफ़ देखे तो कासिद को ये कहते हुए वापस भेज दिया कि इन्हें बता दो, अल्लाह ताला ने मुझे खूब मालो दौलत से नवाजा है, मुझे इस मालो दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा तुम मुसलमान हो जाओ या फिर ऐसे लश्कर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ जिसका मुकाबला करने की तुम में सिक्कत नहीं और वो तुम्हारी ज़िल्लत का बाइस बनेंगे। फरमाने इलाही है, तर्जमा कंजुल ईमान। बस जब मलका सबा का कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल का लालच देते हो? मुझे अल्लाह ने जो दिया है इससे बहुत बेहतर है जो इसने तुम्हें दिया है। तुम्हारा ये तोहफ़ा तुम्हें ही मुबारक हो जिस पर तुम उतरा रहे हो। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम कासिद से कहा, तुम इनकी तरफ वापस लौट जाओ, अब हम ज़रूर इन पर ऐसे लश्करों से हमला करेंगे जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकते, और हम इन्हें जलील करके वहाँ से निकाल देंगे और वो बहुत ही ज़्यादा रुसवा होंगे। सूरतुल नमल में बयान किया है, आयात नंबर 36 था 37 में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मलका बल्कीस के तख्त को मंगवाना।
جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی اور اس نے اپنے وزراء سے کہا چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا اور آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے شیشے کا ایک محل تیار کروایا تاکہ اس کا امتحان لے سکے۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی، پکار اٹھی آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی ہوں، لہٰذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکیمانہ فیصلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس گئی ہیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا، کھیت والا بکریاں بکریاں لے کر اس کے لیے وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جب مدی اور مدا ایلیا حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سننے کے بعد باہر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کا علم ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم داؤد علیہ السلام سے عرض کیا آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے، اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں آ جائے، پھر بکریوں والے کو بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے لے۔ اس بارے میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ پسند فرمایا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں دو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر باہر جنگل کی طرف نکلی، ان میں سے بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ آخرکار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ بڑی چونک جرب زبان تھی، اس نے اپنا موقف اچھے انداز میں پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ باہر نکلی تو دوبارہ جھگڑنے لگی، اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک نے یہ دعوت کیا کہ بچہ میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑی کے حق میں فیصلہ دے چکے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی تو خاموش رہی، لیکن چھوٹی جس کا بچہ تھا نے کہا ایسا نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، اسے دے دے۔ آپ علیہ السلام فوراً معاملہ کی حقیقت کو پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ۔ فرمان الہی ہے بلا شبہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت شاہی پر ایک نامکمل جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا، لیکن آپ علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، چنانچہ ان تمام عورتوں میں سے صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی نامکمل۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہو جاتی۔